بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کیسز تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، جس میں بڑا مختصر سے الفاظ میں ہم نے آرگومنٹس وہاں کیے ہیں، دوسری سائڈ کے لوگ بھی آئے ہیں۔ ایک بڑا سمپل کویشچن یہ ہے، فارم 45 وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سارا دن الیکشنز ہوتا ہے اس کی گنتی ہوتی ہے، اس کی گنتی ہونے کے بعد اس کے اوپر لکھا جاتا ہے ہر ووٹر نے کتنے کتنے ووٹ وصول کیے ہیں اور ٹوٹل ووٹ کتنے پڑے ہیں۔ اس کے اوپر سائن کرتا ہے اور انگوٹھا لگاتا ہے پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر۔ پھر وہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں، مثلا جو مین کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں جس میں میں تھا، سیکنڈ نمبر پہ آنے والے طارق فضل تھے، تیسرے نمبر پہ آنے والے مصطفیٰ تھے، جماعت اسلامی کا تھا، تحریک لبیک تھا اور پیپلز پارٹی کا تھا۔ یہ 5-7 ہم جو لوگ تھے وہ ہم مین کنٹیسٹنٹ تھے جو تقریباً ہر جگہ پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ تھے اور ہر ایک نے سائن کیا۔ اگر پولنگ ایجنٹ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کو رائٹنگ میں بھی دے سکتا ہے، وربلی بھی بتا سکتا ہے، اور وہ اس کا اعتراض دور کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا یا ایکسیپٹ کرے گا، وہ آرڈر پاس کرے گا۔ ایک بات، کسی ایک نے بھی تینوں حلقوں میں کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، فارم 45 جاری ہو گیا، سب کے دستخط موجود ہیں۔ اب ریٹرننگ افسر کے پاس جب آتا ہے وہ فارم 47 جاری کرتا ہے، دی پریزنس آف دی کینڈیڈیٹس، وہ صرف ان کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اب میرے کیس میں 387 پولنگ اسٹیشن تھے، 387 پولنگ اسٹیشنز کو وہ کنسالیڈیٹ کرے گا، اس کا یہ رزلٹ ہے۔ اس کے اوپر صرف ایک بندے کے دستخط ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے ریٹرننگ افسر۔ اب اس کے بعد پھر پروسیس آف کنسلٹیشن ہوتا ہے، وہ فائنل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فارم 48، وہ سیکشن 95 کے تحت ہوتا ہے۔ اس میں نوٹس دے کے 92 میں بھی نوٹس دیا جاتا ہے 47 کے ٹائم، نوٹس دے کے پریزنس آف دی کینڈیڈیٹس کو کنسالیڈیٹ ہوتا ہے۔ وہ اب ہوا یہ کہ ہم چلے گئے الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے اسٹے دے دیا 11 تاریخ، کہا کہ فردر کنسالیڈیشن روک دی جائے۔ اسی دن میرے کیس میں 12 بجے، عامر مغل کے کیس میں 11 بجے، علی بخاری کے کیس میں 1 بجے کے لیے کنسلٹیشن کا ٹائم تھا۔ ہم چلے گئے G8 میں آر او کے پاس، آر او کو کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر آ گیا ہے، ہم فردر پروسیس روک دیا ہے۔ میں نے کہا جی تمہاری بے ایمانی پہلے ثابت ہو چکی ہے، ہمیں لکھ کے دو گے کہ آپ کے پاس یہ آپ فردر پوسٹ پون کر رہے ہو اور آپ فردر پروسیڈ نہیں کر رہے۔ آ جائیں عامر مغل صاحب، آ جائیں، فردر پروسیڈ نہیں کر رہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہوا، اس نے مجھے اوریجنل میں، صرف مجھے نہیں، طارق فضل کو، مجھے اور باقی کینڈیڈیٹ جو آئے ہوئے تھے 7-8 کینڈیڈیٹ تھے، سب کو لکھ کے دیا کہ جناب فردر پروسیڈنگز جو کنسالیڈیشن پروسیس ہے وہ ہمیں پوسٹ پون کر دیا۔ کوئی گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا، ہمارے جانے کے بعد طارق فضل واپس چلا گیا ہے آر او آفس میں، وہاں ٹیمپرنگ کر رہا ہے ریکارڈ میں۔ میں نے اپلیکیشن دے دی الیکشن کمیشن کو، اس نے فوری طور پر اس پہ آرڈر کیا کہ آپ ریٹرننگ افسر سے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں الاؤ کر رہے ہیں، لیکن رات کو ہی سیم ڈے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، لیکن رات کا ہمیں نہیں پتا۔ اگلے دن انہوں نے ویب سائٹ پہ جاری کیا الیکشن کمیشن نے۔ ہم یہاں ریٹ پہ آ گئے ہیں کہ جب ہماری الیکشن پٹیشن پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے، اس پینڈنگ پٹیشن کے ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے ایک ریسٹریننگ آرڈر ہوتے ہوئے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نمبر 1، علی صاحب آ جاؤ علی صاحب۔ نمبر 2، اس میں کویشچن یہ ہے کہ اسٹے آرڈر خود انہوں نے دیا ہوا ہے، یعنی کنسالیڈیشن روکا ہوا ہے، تو کنسالیڈیشن تو پھر ہوئی نہیں، لیکن آج آ کر کے دبے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ کنسالیڈیشن جی ہو چکی تھی۔ وہ پھر وداؤٹ یعنی اپیئرنس اور ہمارے بغیر وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے نوٹس دیا تھا، ہم تو نوٹس میں گئے اور آپ نے لکھ کے دے دیا کہ ہم تو نہیں کر رہے، تو پھر وہ کنسلٹیشن کی حیثیت کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیا جلدی تھی کہ اپنی پٹیشن کے ہوتے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ کیے بغیر نوٹیفیکیشن آپ نے کر دیا۔ یہ سارے کویشچن انہوں نے پوچھے ہیں، ان کے پاس کوئی ریزنیبل جواب نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آج آرڈر ریزرو کر لیا ہے۔ امید یہ ہے ہمیں کہ نوٹیفیکیشن سیٹسفائڈ ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ آپ ان کا کیس دوبارہ ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن میں ایک سوال صرف آپ کے سارے دوستوں کے توسط سے، آج ہمارے تینوں کے کینڈیڈیٹس جن کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ موجود ہیں، ان سے صرف ایک سوال کریں۔ آپ فارم 45 ہم تینوں نے، میں نے تو اپنے اپلوڈ کر دیے ہیں گوگل پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، سارے دوستوں کو بھیج دیے PDF فارم میں، ان کو وہ فارم 45، اور میرے پاس جو وہ فارم 45 ہے یہ وہ ہے جس کے اوپر ان کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہیں۔ ان کو کہیں اپنے فارم 45 آپ اپلوڈ کر دیں، جس میں یہی جو آپ کے پاس رزلٹ ہے وہ کیا ہے، ٹیمپرنگ نہیں ہو، یہ نہیں ہو کہ جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر نمبرنگ چینج کر دیں، ٹیمپرڈ نہ ہو، آپ اوریجنل اپنا نوٹیفائی کر دیں۔ ہم اگر آپ جیتے ہیں ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے یہ چیز، مگر یہ جو ڈکیتی دن اور رات کی روشنی میں
دن کی روشنی میں آپ کر رہے ہو اور اس پہ آپ شرمندہ بھی نہیں ہو، اور جس گاؤں پبلک علاقے سے گزرتے ہو اور تمام یو سی سے وہ ہارا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، 46 یو سی تھی میرے کیس میں، باقی میرے بھائی بتائیے. 46 یو سی سے وہ ہارا ہے. آج وہ کس منہ سے کسی گلی محلے یا کسی بھی علاقے سے جا کر یہ کہے کہ میں جیتا ہوں؟ یہ قابل افسوس بات ہے. ہم اخلاقی طور پر تو گر چکے تھے، لیکن اتنے نہیں گر چکے تھے کہ سامنے سری ہم ڈکیتی کر پہ اس پہ شرمندگی بھی ہمارے چہروں پہ نہ ہو. شاہین صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ وہ میڈیا کو فارم 45 دکھانے کے پابند نہیں ہے. نہیں، کس کو دکھا؟ عوام کو تو دکھانے کے پابند ہے نا، قوم کو دکھانے کے تو پابند ہے نا. آپ میڈیا جو ہے انہوں نے اپنے لیے تو نہیں دکھانا نا. آپ نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ نے اس کو عوام تک ایک ایکسیس دینی ہے، پبلک کو ایک میسج دینا ہے کہ جناب یہ شعیب شاہین کا کلیم ہے، یہ اس کا کلیم ہے، اور آپ نے اپنا ایک انالیسس دینا ہے. بات یہ ہے کہ ہم آپ کے میڈیا سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کی کنزمپشن کے لیے نہیں، عوام کی کنزمپشن کے لیے بات کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اگر ہم نے غلط جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارا احتساب ہونا چاہیے. اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ سچ پہ مبنی ہے ان کے بقول، تو کم سے کم ان کو اتنا تو اخلاقی ان کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ پبلک کے سامنے آ کر کے وہ اپنی وضاحت پیش کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نے پبلک کے لیے دے دیا ہے. اچھا، آپ کے حلقوں میں جو دیگر امیدوار ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی کل میرے ساتھ. جی ایک منٹ مجھے دے دیں، میں ذرا